السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسیب یعقوب ہے اور میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کا قرآن میں کہتا ہے کہ میں غفور و رحیم ہوں اور شرک معاف نہیں کرے گا اللہ، کہ شیطان بھی فالو کرنا وہ بھی ایک شرک ہے. تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ بھائی یہ فار ایگزامپل ہم جھوٹ بولیں یا کوئی غلط کام کریں، وہ بھی ایک شیطان کو ہم فالو کر رہے ہیں بیسیکلی یہ غلط کام کر کے، تو وہ بھی شرک کے اندر ہی آ جائے گا. تو ایسے کون سے گناہ جو شرک کے اندر نہیں آئے گا؟ کیونکہ اوبیسلی اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو وہ شرک کے اندر آئے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. نہیں، ہر گناہ شرک تھوڑی ہے بیٹا. شرک تو یہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات بھی مانے اور پھر دوسروں کی بات بھی مانے. جیسے فرض کو میں بتاؤں قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور پھر کہوں حدیث میں یہ کہہ رہا ہے، تو دو باتیں ہوئی نا. اور دونوں باتیں منواؤں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں ایک بیوی ہے اور حدیث میں دو بیویاں ہیں، تو میں کہوں دیکھو قرآن میں لکھا ہے ایک، اس میں تو ایک بیوی لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ حدیث بھی ماننی ہے ہمیں، لیکن حدیث میں دو بیویاں ہیں. تو اب دونوں باتیں میں تو ایک بات آپ کہیں یار ایک مانو یا دو مانو، تو اب آپ کہیں یار قرآن میں تو ایک لکھا وہ بھی ماننی ہے اور حدیث میں دو لکھے وہ بھی ماننی ہے. تو یہ دونوں باتیں آپ ماننا چاہ رہے ہیں جو کہ کانٹرڈکٹری ہے، جو کانٹرڈکشن ہے. تو ایسی باتیں ہیں معاشرے میں پھیلی جو قرآن کی بھی بات مانتے ہیں، پتہ نہیں ان کو. جیسے صفا مروہ ہے، تو میں نام تو سنا ہوگا صفا مروہ، تو کہنے لگے وہ حاجہ دوڑیں تھی صفا مروہ میں. یہ کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے. تو اب وہ بھی کہنا کیا صفا مروہ کیا شاعر اللہ ہے، اور پھر آپ کہیں گے نہیں وہ تو حاجہ دوڑی تھی ان کی بیوی بیچ میں دوڑی تھی، تو دو باتیں ہو گئی ہیں. تو دو الگ الگ باتیں آپ مان رہے ہیں یہ مانتے ہوئے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور یہ حدیث میں لکھا ہے، اور دونوں ماننا ہے. تو اس طرح جو مانتے آدمی ہے وہ شرک ہو جاتا ہے. یا اللہ نے یہ کہہ دیا اور پھر میں آگے سے اپنی کوئی بات کہہ دوں اور پھر کہوں یہ دونوں ملا کے مانو آپ. تو یہ اس طرح ہے شرک. شرک یہ نہیں ہے کہ ہر بات شرک ہو جائے گی، سمجھ، جو اللہ کی بات بھی مانے اور ساتھ میں کسی اور میری بات بھی اگر میں اپنی بات کہہ رہا ہوں تو قرآن میں نہیں لکھا وہ اور میں کہہ دوں یہ مان لیں تو وہ بھی شرک ہو جائے گا. تو میں جب آپ نے دیکھا جب میں لیکچر دیتا ہوں تو میں بک لسٹ پکڑاتا ہوں آدمی کو، ہال میں جو بیٹھے ہوتے ہیں بک لسٹ ہوتی ہیں، لیکچر کی آیتیں ہوتی ہیں اس میں. تو جب میں آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور اگر میں کوئی اٹھ پڑھاؤں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو وہ اس میں میچ ہی کری تو آدمی سوال کر لے کہ یہاں تو آپ یہ لکھا ہوا بتا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ بتا رہے ہیں، دو الگ بات ہو جائے گی نا. تو وہ ویریفائی کرواتا ہوں میں کہ یہ دیکھیے آپ ویریفائی کر لیں. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، صحیح ہے، اور اب ہم بتائیں گے. جو مروجہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ اب میں نے پڑھ لیا ہے، میں سمجھ چکا ہوں، میں بتاؤں گا. آپ سمجھے؟ اب پھر وہ میں کچھ آیت نہیں کوٹ کر اب میں بتاؤں قرآن میں یہ لکھا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، یہ بغیر بتا رہا ہوں. یہ مثال کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا سلوشن ہے، مگر میں آیت نہیں بتا رہا کون سی آیت میں کیا بات لکھی ہے. تو ایسے قرآن کے بتانے والے بہت لوگ ہیں، ایسے ہی بس بیٹھ کے بتا رہے ہیں قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے، کچھ ہے نہیں، بتایا نہیں کیا ہے. اور جب بتاؤ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو ناراض ہو جائیں گے. تو بیسیکلی شرک ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو ماننا اور ساتھ میں کسی آدمی کی یا کوئی حدیث کے کسی بھی بات کو جو اسی سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. جیسے میں نے ان کی بیوی کا جیسے حوا لے لو، قرآن میں حوا کا نام نہیں ہے، بائبل میں ہے، حدیث میں ہے. تو آپ کہیں یار وہ آدم اور حوا، قرآن میں آدم اور جوڑے کا لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا آدم حوا حدیث میں لکھا ہے، وہ بھی ماننی وہ بھی مانے. حدیث کے بغیر تو قرآن نہیں سمجھ سکتے نا. تو دونوں چیز منوا دی آپ نے، اور دو الگ چیزیں دونوں، اور دونوں چیز منوا رہے ہیں آپ، تو یہ سمجھو شرک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی شراکت جیسے یوں سمجھو جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے دنیاوی مثال دے رہا ہوں، بیوی کے ساتھ کوئی شریک نہیں کر سکتا آدمی. کوئی مرد کہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھی بستر میں کسی سمجھ میری بیوی ہے نا. تو اللہ کے ہم سب وہ ہیں غلام. اب اللہ کہہ رہا ہے یہ مانو، وہ کہہ رہا ہے نہیں اللہ تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن میں اس کی بھی بات سنوں، شیطان کی سن لوں یا فلانے کی سن لوں. تو وہ اللہ اس کو برداشت ہی کر دے گا، کہتا ہے میں سب سے بڑا سپریم پاور ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں. تو اسی طرح ہم شرک ہو جاتا ہے. تو بہت سی باتیں ہم اللہ کی مان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم شیطان کی مانیں یا کسی اور کی مانیں تو وہ شرک ہے. اب ایک اللہ کی بات ہی نہیں پتہ مجھے، جیسے ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ایون آپ ہیں، آپ کو بھی قرآن کی ساری باتیں پتہ نہیں ہیں. تو اگر آپ کو غلط بات مان رہے ہیں تب بھی آپ کو پکڑ نہیں ہے آپ کی. جب آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے گی قرآن کی تو شرک جو ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات اللہ کی پتہ چلے، ابھی آپ پتہ ہی نہیں ہے.
جیسے زیادہ لوگ قرآن نہیں سمجھ رہے تو انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو شرک کیسے کریں گے وہ؟ ہندو کیا ہندو شرک کرتے ہیں، ہندو تھوڑی شرک کر رہے ہیں، ہندو تو مان رہے اپنے جو بھی مورتیوں کو مان رہے ہو، ان کو یہ بتایا تھوڑی اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک اللہ کی بات پتہ نہ ہو ساتھ میں کوئی اور بات پتہ چلے وہ شرک ہے۔ ہندو ایک جاہل آدمی ہے، ہمارے نام کے مسلمان بھی جاہل ہیں جن کو پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، تو آپ یہ نہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اور قرآن میں لگا شرک کو معاف نہیں کرتا جو اللہ کی بات جانتا ہے اور پھر جو غلط بات مانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارے معاشرے بنا رکھا ہندو کو مشرک بنا دیا، وہ کہ مشرک وہ ہیں، یا عیسائی اللہ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کو بیٹا کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن کیا انہوں نے قرآن میں پتہ چلا کہ نہیں کہو؟ ایک سمجھ انہوں نے قرآن تھوڑی پڑھا ہوا ہے، خود کو نہیں پتہ مسلمان کو، تو وہ بتائے گا کیا؟ تو وہ آدمی جان جب جائے تب اس سے انکار کرے تب ہے، وہ بھی چلتے پھرتے نہیں، باقاعدہ سوچ سمجھ کے اسے کتاب پڑھی۔ ایک دفعہ میں کوئی کتاب سمجھ نہیں آتی، دنیا کی کوئی کتاب سمجھ نہیں آتی، ایک دفعہ پڑھنے سمجھ میں آ گئی، تو بار بار پڑھنے سے چیز سمجھ میں آتی ہے، تو پھر جب پتہ چلا یار میں اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہوں عیسیٰ کو، عیسائی سمجھو میں تو غلط کہہ رہا ہوں، تو پھر وہ سمجھو وہ ہے مشرک۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال تو نہیں نا؟ اب اگر ایسا نہیں کریں گے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنے بھی بڑے گناہ کر لے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، سوائے شرک ایک جگہ مینشن ہے، مگر یہاں پر یہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سورہ زمر 39 53 54 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دے اے میرے بندو نوکرو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف زیادتی کر لی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر میں یہ آیت پڑھوں اور اس آیت کہوں قرآن میں یہ بات لکھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، وہ غفور الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان رحم کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا کہتے ہیں جمع کر کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، جو ہماری پوٹلی میں گناہ بھرے ہوئے ہیں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کون نہیں چاہے گا؟ مجھے بتائیے آپ میں سے کون چاہے گا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ بتائیں، چاہیں گے نا گناہ معاف کر دیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں میں سارے گناہ، بس یہیں روک دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جنہوں نے اسراف کر لیا اپنے نفسوں پر، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اس آیت کو اگر اتنا میں پڑھ لوں اور اس بات پہ میں یقین کر لوں میرے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور میں پھر کچھ نہ کروں، نہیں، آگے اللہ جو بتا رہا ہے وہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سارے گناہ معاف کر دوں گا اور اپنے رب کی طرف نائب ہو جاؤ اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرو، اس سے پہلے کہ تم کو عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وہاں لا کے روکے مت، اور یہ وہاں لا کے لوگ روکتے ہیں، لوگ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، یہاں لا کے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بس مایوس نہ ہو سارے گناہ معاف کر دے، بس یہاں روک دی بات۔ آگے امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے رب کے نائب بن جاؤ، اس کے لیے سر تسلیم خم کر دو، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایک ٹائم فیکٹر ہے، اس ٹائم فیکٹر سے پہلے آپ نے لوٹنا ہے، نائب بننا ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہے، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر اللہ کہتا ہے مدد نہیں کی جائے، پھر اللہ ہی مدد نہیں کر رہا۔ ابھی بات ختم نہیں ہے، اور آگے سنیے سورہ کنٹینیوسی میں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، جو ہر آدمی چاہ رہا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں بخش دیا جاؤں، جنت میں چلے جاؤں، اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاروں، لیکن اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ گناہ تو معاف ہو جائیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اتباع کرو سب سے اچھے کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب سے، اس سے پہلے کہ تم کو اچانک عذاب آ جائے اور یہ کہ تمہیں شعور نہ ہو۔
پہلے کیا کہتا نائب بن جاؤ ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کرو؟ اتباع کے معنی فالو کرنے کے معنی ہے پیروی کرو، اور بتائیں اطاعت، مگر ہم کریں گے تھوڑی، لفظ بتا رہے اتباع کرو، فالو کرو، پیروی کرو، کرو، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اس بات کا شعور نہیں ہوگا، کرو، امپورٹنٹ تھنگ از ڈو. اتباع کرو کا مطلب صرف لفظ نہیں، اتباع مینز اچانک عذاب آ جائے گا کہ اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ دو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وَاتَّبِعُوا، دیکھیں یہ بات میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ میں بھی ڈرا ہوا ہوں. کہیں آپ سمجھیں کہ محمد شیخ ہمیں ڈرا رہا ہے، خود بھی ڈرا ہوں میں. تو اللہ کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اتباع کرو جو ایسن جو نازل کیا گیا تمہاری طرف. آج کیا نازل کیا جا رہا ہے آپ کی طرف؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں؟ یہ ریولیشن جو آپ کی طرف ہو رہی ہے، اس کو فالو کرو، اس کو اتباع کرو، اس کو پیروی کرو، تاکہ اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. اور یقین کر لے جب عذاب آ جائے گا اس بننے کے بعد نہیں، اس دنیا میں آئے گا. یاد رکھے اللہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت کے اندر اچھی زندگی. یہ نہیں کہ یہاں تو دل ادر ہے وہاں جنت مل جائے گی. نو سر، یہاں اچھی زندگی تو وہاں کی اچھی زندگی، طیب اچھی زندگی. اللہ کہتا ہے حیات طیبہ دے گا، ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو یہاں اچھی زندگی ملے گی تو وہاں اچھی زندگی. تو اتباع کرو اس سے پہلے جو نازل کیا تمہاری طرف، جو نازل کیا گیا ہے، جو واضح ہو رہا ہے آپ کے اوپر، اس کی اتباع کریں اس سے پہلے کہ عذاب نہ آ جائے اچانک اور پھر تمہارے اس بات کا شعور بھی نہ ہو. پھر کہتا ہے، آگے بتاتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، یہ کہ نفسیات کہے گا ہائے افسوس ہے اس پر جو میں نے اللہ کے جانب بے توجہی لاپرواہی کی، اور اگر میں تھا تو ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. جب عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے ہائے افسوس، حسرت بھری افسوس اس پر جو اللہ کے جانب میں نے غفلت برتی، لاپرواہی کی، اور اگر میں تھا ضرور تو ہنسی مذاق کر رہا تھا اللہ کے مذہب کے ساتھ. میں کی گیا جو جوک، یہ کوئی بات ہے؟ پرانے زمانے کی کتاب ہے بھائی، یہ آج کے زمانے کی کتاب تھوڑی ہے. ہسٹوری 14 سال پرانی کتاب ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب بیکار بات ہے، پرانی بات ہے. آج کل سائنٹیفک دور ہے. تو یو آر میکنگ موکری آف دا آیاس. جو مذاق اڑایا کرتا تھا، یہ بتا رہا ہوں بہت طریقے مذاق اڑانے کے. اگر آپ یقین کریں قرآن پڑھ لیں، اس کی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ساری کتابیں ایسی لگیں گی بالکل کچرا. اچھا سنیے، دیکھیے پھر دیکھا نفس کیا کہے گا. سورہ کنٹینیو، او تقولوا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یہ سب عذاب آنے کے بعد کہہ رہا ہے وہ. یا کہ نفسیات کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دی ہوتی تو ضرور میں تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا. دیکھیے بلیم ڈالا اللہ پر. دیکھا بلیم کس پہ ڈالا؟ عذاب آنے کے بعد. او یہ کہ کیا، یہ کہ نفسیات کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا. پھر کہتا ہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا نفس کہے گا اس وقت جب کہ وہ عذاب دیکھے گا کہ اگر بے شک میرے لیے دوبارہ موقع ہو تو میں احسان کرنے والوں میں سو جاؤں گا. پہلے تو بلیم ڈال دیا اللہ تعالیٰ پر، سمجھے. جب دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت نہیں، مجھے ہدایت تو میں صحیح کر لیتا، بلیم ڈالا. پھر کہا کہ اگر مجھے موقع دے دے ایک دفعہ اور تو میں صحیح متقین میں سو جاؤں گا، محسن کرنے والے میں سو. یہ جھوٹ بول دیا. تو اللہ جواب دے گا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. بلکہ تحقیق تیرے پاس میری آیت نشانی آئی تھی، پس تو نے اس کو جھٹلا دیا اور تو نے بڑائی چاہی اور تو کافروں میں سو گیا تھا. یعنی اللہ نے جواب دیا کہ تیرے پاس آیاتیں آئی تھی، آیتیں جو آیتیں سن رہے ہیں آپ، یہ جو آیتیں آئی تھی، تو نے تکبر کیا، اپنی بڑائی چاہی، تو نے کفر کیا، تو نے جھٹلا دیا. تو اب یہ آیتیں جو آپ سن رہے ہیں، یہ آیاتیں جو آ رہی ہیں، یہی تو آیتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس. اور یہ کیا ہو، بہت آیتیں. جو آیت کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو اس کو آپ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، گھر پہ خود پڑھ لیں.
کوئی بھی بول سکتا ہے کھڑو کے, مطلب یہ تھوڑی کہ بولنے والا کون ہے, بات تو آیت کی ہو رہی ہے نا, بلکہ تحقیق میرے پاس تیری آیتیں آئی تھی, اللہ کہہ رہا ہے تحقیق تو نے اس کو ساتھ جھٹلا دیا, تو نے بڑائی چاہی اور تو کافر میں سو گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ, اور قیامت کے دن تو دیکھے گا جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے کالے ہوں گے, زنگ آلود کالے. کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں یہاں جو یہ آیت کی یہ کنٹینیوٹی میں تھی, اس میں مین بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. سٹارٹ یہاں سے کرتا ہے, رحمت میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. مگر آگے جو اس سے تھریٹس دیے, لوٹ جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے, نائب بن جاؤ اس سے اچانک عذاب آ جائے, اور احسن جو تم پہ ریویل کر رہا ہوں اس کو فالو کرو اس سے پہلے تم عذاب آ جائے. پھر وہ کہے گا لفظ جھوٹ بولنا شروع کرے گا, حسرت کرے گا میں نے اللہ کے جانب پہلے سچ بولا, غفلت کی, پھر سمجھ میں نہیں آتا, پھر کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے دیتا تو میں صحیح ہو جاتا, پھر کہے گا کہ مجھے تو کیا ایک موقع اور مل جائے مجھے کہ میں محسن میں سو جاؤں گا. یہ سب ایکسکیوزز پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یاد رکھیں نو بڈی نوز, اس وقت ہال میں کس کو نہیں پتا کہ اچانک عذاب کس پہ آ جائے, مجھ سمیت. تو یاد رکھیں کہ کبھی اچانک لکھا ہے اس نے, تو اس اچانک کو سمجھے اینی مومنٹ, تو وہ پھر مدد نہیں کی جائے گا. اس سے پہلے ہم کو صحیح کرنا ہے, اس سے پہلے ہم کو صحیح کرنا ہے.